السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں جی۔ میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور میں آج اپنے ولاگ میں کچھ ایسے چند اور اہم مسئلے لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور ایسے امپورٹنٹ باتیں بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ اگر یہ بات آپ سنیں گی تو واقعی میں آپ کو یہ ضروری لگیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گی کہ آپ میری ویڈیو کو پوری دیکھیں اور میری بات کو سمجھیں، ہے نا، کہ میں آج کس موضوع پہ بات کروں گی۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ ہم شب برات میں کیا کریں۔ جی ہاں، ہم شب برات میں کیا کریں۔ بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شب برات میں ہم کیسے غسل کریں، کن چیزوں کے ساتھ غسل کریں، کون سی نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں یا فرض پڑھیں، کون سے تسبیحات پڑھیں، یہ سب ہمارے دماغ میں چلتے رہتا ہے۔ تو میں انہی باتوں کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور یقین جانیں میں بہت ہی آسان وظیفے اور مسئلے لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بھی ضرور پسند آئیں گے اور آسان لگیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب نے 15 شعبان کو ان تمام وظیفوں اور عمل کو کرنی ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے ہم ایک حدیث پاک کو سماعت فرمائیں کہ حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کا عذاب فرماتا ہے۔ یعنی کہ بنو کلب کی جو بکریاں تھیں نا، ان کے بال بہت زیادہ تھے، تو ان کے بال، ابھی تو نارمل ہم بکریاں دیکھتے ہیں ان کے کتنے بال ہوتے ہیں، ان گنت، تو بنو کلب کی بکریوں کا مثال دی گئی کیونکہ ان کے بال زیادہ ہوا کرتے تھے، تو ان کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو عذاب فرماتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے، اللہ اکبر، جیسے شرابی، زنا کے عادی، والدین کے نافرمان، والدین کے گستاخ، ہے نا، یہ لوگ نہیں بخشے جاتے۔ تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ رحیم و کریم ہے، وہ اپنی رحیمی کریمی کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے گا۔ شب برات کی رات بہت ہی عظمت والی، برکت والی رات ہے۔ آپ نام ہی دیکھ لیجئے، شب برات یعنی کہ بری ہونے کی رات، گناہوں سے بری ہونے، چھٹکارا پانے کی رات ہے، تو اللہ اس رات کے صدقے میں ہمیں ضرور معاف فرما دے گا۔ تو آئیے اب روزوں کی بات کرتے ہیں کہ ہم کون سے دن روزہ رکھیں۔ تو 2025 میں 13 فروری اور 14 فروری کو روزہ رکھیں، یعنی کہ جمعرات اور جمعہ کو ہم روزہ رکھیں گے 2 دن۔ 13 فروری کو روزہ رکھیں گے تو افطار کرنے کے بعد ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیں 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے، ہے نا، اور ہر 2 رکعت نفل کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ تو پہلی جو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے نفل کی، وہ طول عمر مع عافیت، یعنی کہ صحت والی لمبی عمر کی نیت کر کے ہم 2 رکعت کی نیت کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد سلام پھیر کر ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، اسی نیت کے ساتھ کہ ہماری لمبی عمر ہو، صحت والی، ہے نا۔ دوسری بار 2 نفل پڑھیں گے بلا پریشانی دور ہونے کی نیت سے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اسی نیت کے ساتھ ہم نے ایک بار پھر یاسین شریف پڑھنی ہے۔ پھر تیسری بار حصول غنا کی نیت سے، یعنی کہ گھر میں بے پناہ روزی اور برکت ہونے کی نیت سے ہم 2 نفل پڑھیں، پھر سلام پھیر کر اسی نیت کے ساتھ ایک بار یاسین شریف پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہمیں 6 رکعت نفل نماز اور 3 یاسین شریف پڑھنے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ ثواب اور بے حساب فائدہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ شب برات میں ہم غسل کیسے کریں۔ تو شب برات کی رات اس طریقے سے غسل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ نے بیری کے 7 پتے کو لینا ہے، 7 پتیوں کو آپ نے اچھے سے دھو کر کے اسے آپ مکسر میں یا کسی بھی چیز میں پیس لیں۔ پیسنے کے بعد آپ ان پتیوں کو کسی چھوٹے بھگونے یا ڈگچی میں ڈال کر اس میں لگ بھگ 2 سے 3 گلاس پانی ڈال کر ان پانی کو گرم کر لیں۔ جب پانی گرم ہو جائے تو اس پر آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، پھر اس سے 3 گھٹ پانی پی لیں، اور بچے ہوئے پانی کو آپ اپنے نہانے والے ٹب یا بالٹی میں ملا کر اس سے غسل کریں۔ یاد رہے کہ یہ ایک فرد کے لیے تھا، ہر فرد پر الگ الگ 7 بیری کے پتے لینے ہیں، اس طریقے سے پیس کر اس پر پانی کو گرم کر کے دم کر کے پینا بھی ہے اور غسل بھی کرنا ہے۔ کہ اس رات غسل کرنا موجب نجات از بلا و سحر و جادو ہے، یعنی کہ جادو ٹونا، نظر بد، بلا، سحر سے نجات پانے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اور حضور اعلی حضرت قدس سرہ اور سرکار مفتی اعظم ہند دامت برکاتہم کا اس پر عمل بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے نہانے سے، اس عمل سے 1 سال تک ان بلاؤں سے آپ محفوظ رہیں گے، یعنی جادو ٹونا، نظر بد سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس طریقے سے آپ ہر شب رات میں نہا لیں، ہمیشہ آپ ان مصیبتوں سے مطلب کہ محفوظ رہیں گے۔ اب ہم نے غسل بھی کر لیا ہے نا، اب ہم کیا کریں؟ ہمارا سوال ہے کہ اب ہم کیا کریں؟
تو آپ لوگ پوری رات، ہم لوگ پوری رات عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ نوافل پڑھنے ہیں تو نوافل پڑھیں، اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو بہتر ہے قضائے عمر ادا کریں، ہے نا۔ ہم بیمار پڑتے ہیں یا شادی بیاہ میں جاتے ہیں یا کہیں سفر میں جاتے ہیں تو ہماری نمازیں زیادہ قضا ہو جاتی ہیں 2 دن 4 دن کی، تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے ادا کریں اتنا، تو اب بہتر ہے کہ ان راتوں میں آپ، ان اچھی راتوں میں آپ قضائے عمری کو پہلے ادا کریں، کیونکہ نفل تو قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہماری قضا نمازیں جو ہماری ذمہ باقی ہے وہ ادا نہ ہو جائیں۔ تو آپ جو چاہتی ہیں وہ پڑھیں، ہے نا۔ جب آپ نمازیں پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک مرتبہ کیا پڑھنا ہے، دعائے نصف شعبان، یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے نا۔ یہ بہت ہی بابرکت دعا ہے، ہمارے گھروں سے مصیبتیں دور ہونے کے لیے، ہمارے دل منور ہونے کے لیے یہ دعا آپ ضرور پڑھیں ایک مرتبہ۔ اگر آپ کو نہ آتے ہوں تو آپ مطلب کہ یوٹیوب میں کہیں بھی آپ نکال کر کے سن لیں، ہے نا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں وظیفہ کے بارے میں کہ ہم کیا کیا وظیفہ کریں۔ تو وظیفہ نمبر 1000 مرتبہ ہم نے دعائے استغفار پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر اتنا یاد نہ ہو تو آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس طریقے سے آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ ہمارے دلوں کے گناہوں کو، میل کو دور کرنے کے لیے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وظیفہ نمبر 2، 1000 مرتبہ اگر آپ مریض ہیں، آپ کے گھر میں کوئی سخت بیمار ہیں، تو سب کے لیے، اپنے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یا شافی یا کافی، یا شافی یا کافی 1000 مرتبہ اس سے دل سے پڑھیں، انشاءاللہ ضرور شفا یاب ہوں گے۔ وظیفہ نمبر 3، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اسے آپ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اللہ کے بہت پیارے نام ہیں، آپ اسے ضرور پڑھیں، ہے نا۔ اب یہ ہو گئے اللہ کے حمد و ثنا۔ اب ہم کرتے ہیں اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کریں گے۔ تو ہم نے 1000 مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہوں، آپ کو جو آسان لگیں وہ آپ 1000 مرتبہ ضرور پڑھیں، ہے نا۔ اب آئیے آخری اور ضروری وظیفہ جو ہم سب نے بہت ضروری کرنا ہے۔ یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا تنگ دستی اور غریبی کی وجہ سے کہ پیسے تو بہت آتے ہیں پر رکتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے خاص اسی کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ ہم نے جب ان تمام وظیفوں کو کر لینا ہے تو سب سے آخر میں یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اسے بھی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، بڑے دل کے ساتھ، بڑے ایمان و یقین کے ساتھ۔ کیا ہے، یا غنی یا مغنی یا واسطو یا رزاق، یا غنی یا مغنی یا واسطو یا رزاق، ہم نے 1000 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ کچھ مختصر سے وظائف ہیں، ان کو آپ سب کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ تھک گئے ہوں تھوڑا سو لیں، ہے نا، تھوڑا آرام کر لیں، کیونکہ ابھی ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ تہجد کے لیے ایک نیند سونا بھی ضروری ہے، تو سوئیں، پھر اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، جتنا چاہیں 2 4 6 8 جتنا آپ کا دل کرتا ہو آپ پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نماز تہجد اللہ کو کتنا زیادہ عزیز ہے، کتنا زیادہ پسند ہے۔ اگر جو کوئی بندہ نماز تہجد پڑھ کر کوئی بھی دعا مانگے، چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ پاک اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نماز تہجد پڑھیں، اس کے بعد آپ نے سحری کرنا ہے، کیونکہ ہمیں روزہ رکھنا ہے جمعہ کے دن بھی، اور سحری کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ سحری کریں، اس کے بعد آپ نماز فجر ادا کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک عمل کرنا ہے، وہ عمل کیا ہے، وہی جو ہم نے سب سے آخر میں ہم نے وظیفہ کیا تھا، یا غنی یا مغنی یا واسطو یا رزاق۔ نماز فجر کے بعد ہم نے 1000 مرتبہ پھر سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور وظیفوں کو آپ جب بھی پڑھیں تو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، اور یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ ہماری زندگی میں کیسے بہاریں آ جائیں گی، روزی میں برکت ہوں گی۔ بس امید اللہ سے رکھنی ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنی ہے نا۔ تو یہ تھی میرے آج شب برات کی ولاگ، اور مجھے یقین ہے کہ میں بہت ہی آسان اور اچھے وظیفے اور عمل آپ کی خدمت میں پیش کی ہوں، ہے نا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی، مطلب لگا کہ ہاں یہ کام والی ویڈیو ہے، تو آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں، اینڈ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں، اپنے احباب میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جمعرات آنے سے 13 فروری آنے سے پہلے شیئر کر دیں، تاکہ ہر مسلمان ان وظیفوں کو پڑھ سکیں، اس طریقے سے غسل کر سکیں، ہے نا۔ کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اگر ابھی ہم دوسروں تک شیئر کر دیں گے، اگر وہ لوگ بھی اس عمل کو کر لیں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ ہوگا، جاری رہے گا یہ صدقہ۔ تو آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں،
اور ان تمام کاموں کو آپ ضرور کریں اور ہم بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں، اگر نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ پھر میں ملتی ہوں آپ سبوں سے نیکسٹ ولاگ میں اچھے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔